السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں البرہان لاؤنج میں۔ میرا نام فہیم الرحمان ہے اور میں البرہان کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ بیسیکلی میں انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے میرا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہوں جاب کرتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں انٹرپرینیور اینڈ اوڈی کنسلٹنٹ جو ہے وہ سرو کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے دو ساتھی ہیں جو کہ آج ہم ایک چٹ چیٹ ہم کر رہے ہیں، جس کی اصل جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ بتا سکیں کہ البرہان ہے کیا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کون لوگ ہیں، اور ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم آج جو ہے آپس میں شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو یقیناً اس ادارے کی افادیت کے بارے میں بتائیں گے۔ تو میں درخواست کروں گا اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ کروائیں۔ میرا نام محمود کمال ہے، میں بھی البرہان کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسے فہیم بھائی نے کہا، ہمارا بیچ ابھی ہم نے ختم کیا اپنا پہلا سیمسٹر۔ میرا پروفیشن بینکنگ ہے۔ میرا اب تک کا کیریئر تقریباً 20-22-25 سال کا بینکنگ کے پروفیشن میں ہی گزرا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عرفان بھائی آپ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عرفان احمد ہے اور میں ٹھٹہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہوں، اپنا ذاتی کاروبار ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی البرہان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تینوں جو ہے مختلف سیکٹرز کے لوگ ہیں، کہ اگر میرا انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اور محمود بھائی کا جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے، اور آپ ماشاءاللہ سے گورنمنٹ کے ادارے سے منسلک رہے ہیں۔ سب سے اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے ہماری اس میں کہ ہم لوگ مختلف سیکٹر سے تعلق بھی رہا ہے ہمارا، اور سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھا ہے، تو اس سے ایک بڑا اچھا، بہت ہی اچھا بھائیوں والا ماحول ہمیں یہاں پہ ملا ہے۔ اچھا، ویسے میں بھی جب یہ آ رہا تھا البرہان میں، تو البرہان جو ہے وہ ایک مختلف سا ادارہ لگ رہا تھا آنیسٹلی اسپیکنگ، کہ میں بھی تھوڑا سا یہ تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میں جس طریقے سے آیا تھا البرہان میں، تو مجھے جب پتہ چلا تو ایک میرے اندر ایک طلب تھی کہ کہیں تھا بچپن سے کہ قرآن تو ہم نے جیسے گھروں میں پڑھ ہی لیتے ہیں، تو لیکن اس کو سمجھنے کی اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہے، اور اسی طرح سیرت کیا ہوتی ہے، فقہ کیا ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں ذہن میں چلتی ہیں۔ تو الحمدللہ جب یہ اپورچونیٹی ہمارے پاس آئی ہے تو میں نے اس کے اندر پھر ایڈمیشن لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی افادیت ہمارے سامنے آ ہی رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے۔ ابھی تو ہم ایک سیمسٹر ہم نے گزارا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کا کیا سلسلہ رہا کہ آپ لوگ کیسے آئے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے عرفان بھائی ٹھٹہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی فہیم بھائی، الحمدللہ کہ اپنے ادارہ البرہان سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ میری رہائش ہے۔ اللہ۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا تو پہلے تو احساس یہی ہوتا تھا کہ یار اس میری عمر کے لوگ کس طرح داخلہ لیں گے، استادوں کا رویہ کیا ہوگا، شاگرد میرے بارے میں کیا تصور کریں گے، کیا سلسلے ہوں گے، ایک طرح ہیزیٹیشن تھی مجھے۔ لیکن الحمدللہ جب یہاں پہ میں نے سوشل میڈیا پہ جب یہ میں نے البرہان کے بارے میں دیکھا تو پہلے تو میرے ذہن میں یہی گیا کہ یہ بھی ایک عام سا ایک ادارہ ہی ہوگا، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ نہیں یار، کیونکہ تشنگی تھی علم دین سیکھنے کی، تو ذہن میں آیا کہ نہیں چلو داخلہ لے کے دیکھتے ہیں، اگر میرے سلسلے میں نہ ہوا تو میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن الحمدللہ کہ جب میں داخل ہوا تو یہاں پہ اساتذہ کرام کا رویہ، ان کی شفقت، محبت، اور ان کا درس تدریسی عمل ان کا دیکھ کر، اور اپنے شاگردوں کی دوستوں کی جو مطلب میرے بارے میں جو تاثرات تھے یا میرے ان کے بارے میں تھے، وہ اس طرح کا ظاہر ہونا شروع ایسا ہوا کہ اب یقین کریں کہ اتنے معاملات اتنا دور سے ہونے کے باوجود کہ 70 کلومیٹر دور سے مجھ کو یہاں پہ آنا پڑتا ہے، اور میں یہاں پہ ویکینڈ کلاسز جو ہوتی ہیں اس میں جمعے کے دن ہی میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ گھریلو مسائل ہیں، بزنس کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، کہ اس کی وجہ سے کوئی پریشانی یا ایمرجنسی نہ آ جائے، میں اس لیے ایک دن پہلے یہاں پہ آ جاتا ہوں۔ اور الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے، یعنی اس طریقے سے آپ ماشاءاللہ سے یہاں پہ تشریف اللہ کے فضل و کرم سے اس پورے اورینٹیشن سے لے کر ہمارے سیمسٹر ختم ہونے تک شاید اتنا ایک عمر رسیدہ اور ایک اتنا ہونے کے باوجود واحد ابھی تو آپ جوان ہیں کہ ابھی اس پورے سیشن میں میری کوئی ایبسنٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا،
اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. آپ کا کیسے آنا ہوا تھا؟ میرا آپ تو جیسے بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے وہاں تو سوری ان چیزوں سے بہت دور ہوتا ہے بینکنگ. ویسے اب تو ماشاءاللہ سے اب کافی کچھ اس کے اندر موجود ہے. نہیں, میرا اتفاق سے ان کا بالکل اپوزٹ ہے. جیسے عرفان بھائی نے کہا 70 کلومیٹر دور رہتے ہیں, میں 70 میٹر دور رہتا ہوں. میں اسی محلے میں, کیونکہ میری رہائش ہے تو میرا ساتھ یہ ہوا کہ میں مطلب یہاں کیونکہ رہائش ہی یہیں ہے تو میں نے اتفاق سے البرہان کا ایڈ دیکھا, مطلب جو پرنٹڈ ایڈ تھا. تو میں نے اس کو یہ دیکھ کے اسپیشلی, کیونکہ وہ آف ڈیز میں ہو رہا تھا, آفر ہو رہا تھا, کیونکہ ویک ڈیز میں تو ظاہر ہے ہمارے لیے پروفیشنلس کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ٹائم ہم نہیں نکال سکتے اور پاسبل نہیں ہوتا. تو کیونکہ یہ آف ڈیز میں آفر ہو رہا تھا تو میں نے کہا یار قریب بھی ہے, آف ڈیز میں آفر ہو رہا ہے, اور چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یار یہ کم از کم بیسک نالج تو ہونی چاہیے ان چیزوں کی, تھوڑی بہت عربی آ جائے آدمی کو, ایٹ لیسٹ اتنی کہ قرآن تھوڑا بہت سمجھ لیں. فقہ وغیرہ تو خیر ذرا بڑی چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ ہم نے سوچا کہ کم از کم اس حد تک تو سمجھ لیں کہ کچھ بیسک. لیکن ہم نے بیسک مسائل تو بڑے اچھے طریقے سے اساتذہ کرام نے جس طریقے سے ہمیں سمجھائے ہیں بتائے ہیں وہ تو بڑا مزیدار. یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ عربی میں, اور پھر اس کے بعد ترجمہ قرآن کا جیسے ہم نے ایک پارے سے اوپر تھوڑا الحمدللہ ابھی تک کور کیا ہے, تو اس میں پڑھ کے اور جو بھی جتنا بھی سمجھ سکے تو اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ یار یہ عربی کے حساب سے کیا بنتا ہے, اس کا کیا مطلب بنتا ہے, اور کیا مطلب, اگر ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک سمندر ہے, ڈیٹیل میں تو نہیں سمندر ہے, ہم نہیں کر سکتے, 6 مہینے کا تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کیا مطلب بنا, یا اگر یہ مطلب بنا ہے تو کیا سیکھا ہے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک دم سے خیال ہے, قطع کلامی معاف, کہ جیسے ہم نے معلم القرآن پڑھا تو پہلے تو ہم قرآن پڑھتے تھے اور وہ اللہ معاف کرے وہ ہل کے بس پڑھ کے اور چلے جاتے تھے, لیکن اب کہیں سما بھی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار پھر آ گیا ہے, تو یا اولائکا آ گیا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہمیں ہماری الحمدللہ فائدہ ہوا. تو تھوڑا سا ربط بننا شروع ہو گیا میرے خیال میں. وہ جو ہم کہتے ہیں میرے ساتھ تو پرسنلی سوری ٹو, میرے ساتھ یہ پرسنلی رہا ہے کہ میں وہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ معاف کرے مجھے کہ نیند بھی آ رہی ہے مجھے, لیکن آج میں جب پڑھ رہا ہوں تو مجھے جو ہے ایک تھوڑی سی یہ دکھتا ہے کہ یار یہ چیز میں نے پڑھی ہوئی ہے تو سمجھ میں آتی ہے, وہ سمجھ میں آنا شروع ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے عرفان بھائی اس حوالے سے؟ فہیم بھائی الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک علمی گھرانے سے تعلق ہے الحمدللہ. تھوڑا بہت مطالعہ ہے میرا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس چیز کا بالکل معترف ہوں کہ میں نے اس البرہان کے اندر آنے کے بعد جو میں نے سیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اب جانتا ہوں وہ میں پہلے نہیں جانتا تھا, یا جو میں پہلے جانتا تھا اب میں سے بہت زیادہ میں اب جانتا ہوں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ میں مزید توفیق دے اس چیز کی, اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہماری زندگیوں میں جاری ساری رہے. اور جس طرح کہ یہ البرہان کا سلسلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ویکینڈ سسٹم میں جو ہمارے جو کورسز جو چل رہے ہیں, خاص طور پہ دینی معاملات کے اندر, جیسے کہ البرہان نے ماشاءاللہ سے یہ قدم اٹھایا اور اسلام آباد سے سٹارٹ کیا, کہ البرہان شاید ان اداروں کے اندر لیڈ کر رہا ہے کہ جو اس قسم کے معاملات ویکینڈ کورسز لے کے جو چل رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ الحمدللہ کہ میں نے اس میں داخلہ لیا, بلکہ اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ البرہان نے مجھے منتخب کیا اس کام کے لیے, یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ہم جو دنیاوی تعلیم ہم لے رہے ہوتے ہیں مسلسل, ہم بچپن سے وہ پہلی دوسری کلاس سے لے کے اور وہ او لیول اور اے لیول کی بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میرے جیسے آدمی کو انجینئرنگ میں چلا جاتا ہے, ماشاءاللہ سے محمود بھائی جو ہیں وہ ایم بی اے کر لیتے ہیں, لیکن اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں وہ چیز مسنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے تھے لیکن اس نماز کی خوشنودی کیسے حاصل کی جائے وہ پاتھ نہیں مل رہا تھا. میرے ساتھ یہی تھا. تو آپ لوگوں کا اس میں کیا بیسک مسائل جیسے ہیں وہ تو فقہ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں, لیکن مجھے پرسنلی میں اگر کہوں تو فقہ ایک بہت بڑا سمندر ہے. مجھے یہ پڑھ کے پتہ چلا, مجھے یہ پڑھ کے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے, اور میں مطلب ظاہر سی بات ہے اس کو اتنی جلدی آدمی وہ سمجھ نہیں سکتا, لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ بیسک مسائل تھوڑی اس پہ نالج بڑھ جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے پڑھایا ہے ہمیں بڑا ہی زبردست طریقے سے, انہوں نے پریکٹیکل طریقے سے الحمدللہ کوشش کی کہ ہمیں ایک دوستانہ انداز, دوستانہ ماحول میں انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی. تو سب سے اچھی بات اس کلاس کی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بڑے دوستانہ ماحول میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ اس میں ایگری ڈس ایگری بھی کریں تو بڑے اچھے طریقے سے ہمارے اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ مجھے اس میں اسپیشلی یہ فائدہ ہوا کہ
جو بیسک چیزیں تھیں مسائل کے حوالے سے وہ سیکھی. پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ قرآن کا تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سیرت میں جو سیرت جو ہے اس وہ ظاہر ہے سیرت کی ایک انلمیٹڈ باؤنڈریز ہیں. سیرت کو آپ پورا کور نہیں کر سکتے, اس کی جتنے بھی آپ ڈیپتھ میں جائیں وہ اس کی کوئی وہ لمٹ نہیں ہے. لیکن جو مفتی صاحب سے ہم جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے اچھے طریقے سے وہ اس کو ایک کیونکہ ایک کہانی یا قصے کے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. پھر وہ یاد بھی رہا ہے. مجھے ایک دم سے پھر وہی بات یاد آ گئی کہ جو سیرت جس طریقے سے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے ہمیں کروانا شروع کی تھی وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹائل سا لگ رہا تھا مجھے تو, کیونکہ انہوں نے وہ ایریا جو کہ سیرت جہاں سے اسٹارٹ ہونی چاہیے یعنی کہ وہ 15 سال جو پہلے کی بات ہے پورا بیک گراؤنڈ کے وہ بچپن سے لے کے اور جو ہے وہ نبوت تک کی بات جو آئی ہے تو اس میں بڑی زبردست طریقے سے ہوا. جی عرفان بھائی, آپ کی بات بالکل درست ہے. اس میں بے شمار ایسے مقامات آئے تاریخ کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے, کہ جو اب تک ہماری نظر سے نہیں گزرے تھے. الحمدللہ بڑے اچھے پیرائے میں وہ چیز بتائی گئی اور الحمدللہ وہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے. اسی طریقے سے تمام اساتذہ کرام کا جو سلسلہ ہے ہمارے سکھانے کے پڑھانے کے معاملے میں الحمدللہ کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انہوں نے یہ نہیں. الحمدللہ ہر استاد اپنی فیلڈ کے اندر بے شک ایسا ہی بہت پوزیشن. اچھا اس سے ایک اور سامنے آیا تھا میرے تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ایک ڈر تھا یا پھر یہ کہہ لیں کہ بچپن سے ایک ڈر بٹھایا ہوا ہے لوگوں نے کہ جی اللہ معاف کرے علماء کرام اور مفتیان کرام کی طرف جاتے ہوئے لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دارالفتہ جو ہے جاتے ہوئے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہمیں ایسا ہی کچھ پرسیپشن ہے یہ جو کہ انتہائی رانگ پرسیپشن ہے کہ وہ بھی ہماری طرح کہ آج جب ہم مفتیان کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارد گرد میں بہت سارے ہیں, اچھا وہ نوجوان بھی ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی عمر کے بھی ہیں, لیکن جب وہ جس طریقے سے ہمیں لے کے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ ہی نہیں رہا ہوتا, بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے میرا کوئی دوست بات کر رہا ہے. صحیح بات. تو آپ لوگوں کو بھی ایسا کوئی فیلر ہے اس ٹائپ کا؟ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. پہلے ایک جھجک سی ہوتی تھی, اب الحمدللہ اساتذہ کرام میں بیٹھ کے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سکھانے کا جو عمل ہے بہت شاندار ہے اور ہماری فلاح کے لیے, ہمارے بہبود کے لیے, اور ہم لوگ ماشاءاللہ ان سے بہت اچھا سیکھ رہے ہیں. ایک چیز اور میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو یہ ایک سیشن ہوتا ہے تدریب کا جو کہ کورس کا پارٹ ہے, لیکن کیونکہ اس کی کوئی کتاب نہیں اس سے بھی ہم نے بڑا سیکھا ہے. اس میں ہم نے جو پریکٹیکل چیزیں پریکٹیکل اس میں ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جا کے اپنی ریئل لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. وہ ایک ایسی چیز ہے جو کتاب سے ہٹ کے ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح, وہ بڑی زبردست تدریب کے حوالے سے واقعی میں بڑا زبردست کام. مجموعی طور پہ جہاں پہ ہمارے اساتذہ کرام نے یہاں پہ ہم کو تعلیم کے زیور سے آشنائی دی ہے, وہاں پہ الحمدللہ کہ ہماری تربیت پہ بھی خاص توجہ دی گئی ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کے اندر بہت اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا ہے. اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ مکمل بھی کروائے اس حوالے سے کہ ہمارا 6 مہینے تو ایک سیمسٹر ہمارا ہو گیا ماشاءاللہ سے, اور اب تو ہم سینئر ہونے جا رہے ہیں. سینئر تو ہم لوگ پہلے سے ہیں, ابھی سیکنڈ بیچ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا سینئر موسٹ بیچ ہے. سر میں اپنے وہ کالج اور یونیورسٹیز کا دور یاد کرتا ہوں نا کہ جو سینئر ہوتے تھے تو ایک پراؤڈ فیلنگ ہوتی تھی. کبھی کبھی وہاں پہ اپنے علاقے میں بات کرتے ہوئے کہیں منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہمارے چند شاگرد چند لڑکے, تو عام طور پہ روٹین میں استعمال کیا تھا اسٹوڈنٹ کا لفظ لڑکے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کچھ دوست کہتے ہیں تم ابھی بھی لڑکے ہو, مگر اساتذہ کے سامنے تو ہم لڑکے ہی ہیں, بچے ہی ہیں کہ وہ استاد ہیں ہمارے. تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. جزاک اللہ حضرت. ٹائم کی کمی بھی ہے تھوڑا سا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے حضرت کوشش کی ہے کہ ہم وہ تمام باتیں جو کہ ان 6 مہینے کے اندر ہم نے دیکھی ہیں, سیکھی ہیں, اور ہم اس وقت سیکھنے کے عمل سے گزر ہی رہے ہیں. 6 مہینے ہم گزار چکے ہیں, اگلے 6 مہینے ہمارے ابھی باقی ہیں. فرسٹ سیمسٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے الحمدللہ سکسیزفلی. لیکن ہماری آپ لوگوں سے, تمام لوگوں سے ایک گزارش ہے, تمام نوجوان طبقہ ہو, چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کے اندر ہو, صرف نوجوان طبقہ نہیں, چاہے وہ پروفیشنلز ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں یا کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ ضرور جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ بھی البرہان کی دیکھیں. alburhan.org جو ہے اس کے اوپر ہمارا رجسٹریشن فارم جو ہے وہ اویلیبل ہے. انشاءاللہ تعالی جنوری سے یہ سیشن اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ ہمارا سیکنڈ بیچ ہوگا بیسیکلی کراچی کا. تو
کوشش کریں, اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو. آپ یقین کریں کہ جو ہمیں فوائد ادھر سے دکھ رہے ہیں اور ہمیں مل رہے ہیں, اور جو انوارات ہم اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں, وہ ناقابل بیان ہیں. وہ اتنے سے چھوٹے سے سیشن کے اندر ہم بالکل بھی بیان نہیں کر سکتے. یہ صرف ایک کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس طرف راغب بھی کر سکیں اور آپ لوگوں سے وہ شیئر کر سکیں جو کچھ ہمیں اس وقت یہاں پہ مل رہا ہے. تو alburhan.org کے اوپر جو رجسٹریشن فارم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے اوپر رجسٹریشن کروائیے, اور رجسٹریشن کروانے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیجئے کہ کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, انشاءاللہ جنوری سے اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے, تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد رجسٹریشن کروائیں اور اس چیز کو جہاں تک پھیلا سکتے ہیں وہ ضرور پھیلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.